أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. हर किस्म की तारीफ बुजुर्गी और बड़ाई उस अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है जिसने इस सारी कायनात को पैदा किया। दरूद और सलाम हो रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो अल्लाह के बड़े शुक्रगुजार बंदे थे। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, ताबिईन, तबे ताबिईन, तमाम मोमिन मर्द और औरतों पर अल्लाह की रहमत और उसकी सलामती हो, आमीन। मोहतरम बुजुर्गों, नौजवानों, अजीज बच्चों और काबिल एहतराम मेरी माँ और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला को एक सिफत बहुत ज्यादा पसंदीदा है और उस सिफत से खुद अल्लाह ताला मुत्तसिफ हैं और उस सिफत को इख्तियार करने वाले बंदे
قرآن مجید میں اللہ نے کہا کہ بہت کم ہیں۔ میری مراد اللہ تعالیٰ کو جو صفت بہت زیادہ پسندیدہ ہے وہ شکر گزاری کی صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شکر گزار بندوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، اگر کوئی بندہ زندگی میں شکر گزاری کو اختیار کرے تو اس کا اپنا بھلا اور فائدہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے صراحت کے ساتھ کہا کہ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا يرضى لعباده الكفر وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم ناشکری کا راستہ اختیار کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تم سے بے نیاز ہیں، اور اللہ کبھی اپنے بندوں سے کفر اور ناشکری کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ اگر تم نے راہ شکر کو اختیار کیا، اگر تم نے شکر گزاری کو اختیار کیا تو اللہ تبارک و تعالی شکر گزاری کو پسند فرماتے ہیں، شکر گزاری سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ دوستو، اللہ تعالی نے اس کائنات کو اور انسانی زندگی کو آزمائش میں قائم رکھا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اللہ تبارک و تعالی نے راستے کی پوری رہنمائی فرما دی۔ یہ راہ شکر ہے اور یہ راہ کفر ہے۔ اگر تم نے راہ کفر کو اختیار کیا تو جہنم رسید ہو جاؤ گے، اگر تم نے راہ شکر کو اختیار کیا جو انبیاء کی راہ ہے، جو اسلاف کی راہ ہے، جو اللہ کے نیکوکار بندوں کی راہ ہے، اگر تم نے اس راہ شکر کو اختیار کیا تو جنت تمہاری منتظر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے شکر اور کفر ان دونوں راستوں کی پوری وضاحت فرما دی۔ اب میرے اور آپ کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے، ہم کفر کو پہچانیں اور اس سے اپنے دامن کو بچائیں، اور شکر کو پہچانیں اور شکر سے متصف ہوں اور شکر کو اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے بعض انبیاء کے حوالے سے کہا کہ وہ بڑے شکر گزار بندے گزرے ہیں۔ جب نوح علیہ السلام کے متعلق سورۃ الاسراء میں اللہ نے کہا کہ ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، کہ نوح علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نوح علیہ السلام بڑے شاکر بندے تھے، بڑے شکر گزار بندے تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ نے سورۃ النحل میں کہا ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ۔ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق تعریفات کرتے ہوئے اللہ نے کہا شاکرا لانعمہ، کہ اللہ تبارک و تعالی کی جو نعمتیں آپ کو اللہ نے عطا کی ان نعمتوں کے حوالے سے بڑے شاکر تھے، بڑے شکر گزار بندے تھے۔ خود اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صفت کے حوالے سے کہا کہ آپ راہ شکر کو اختیار کیجئے، شاکرین کی فہرست میں شامل ہو جائیے۔ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، بلکہ اے نبی آپ اللہ کی بندگی بجا لائیے اور شکر گزاروں میں ہو جائیے، شکر گزاروں میں سے آپ کا تعلق ہونا چاہیے۔ لقمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم سے مالا مال کیا، حکمت و دانائی اللہ نے عطا کی، اور اللہ نے خود لقمان علیہ السلام کو جو نصیحتیں فرمائی ان میں سے ایک نصیحت یہ کہ شکر گزار بنے رہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ انشکر للہ، کہ ہم نے لقمان کو حکمت سے مالا مال کیا، حکمت و دانائی ہم نے عطا کیا، اور ہم نے لقمان کی خدمت میں یہ پیغام بھیجا کہ انشکر للہ، کہ تم اللہ کا شکر بجا لاؤ، اور جو بندہ اللہ کا شکر بجا لائے گا، راہ شکر اختیار کرے گا، وہ اپنی ذات کا جو ہے بھلا، اپنی ذات کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور جو بندہ کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں، اللہ خوب تعریفوں والے ہیں۔ تو لہٰذا دوستو ہمیں شکر گزاری کے راستے کو اختیار کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اے اللہ
جو نعمتیں تو نے ہمیں عطا کی ان نعمتوں کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما، ان نعمتوں کا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ ایک بہترین دعا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 مقام پہ ذکر کیا ہے جو سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے، بڑی جامع دعا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ جو تو نے مجھ پر انعام کیا، میرے ماں باپ پر تو نے جو انعام کیا، ان نعمتوں کے حوالے سے صحیح معنی میں شکر بجا لانے کی اے اللہ تو مجھے توفیق عطا فرما۔ تو پتہ چلا بندہ جب اللہ سے مانگتا ہے تو شکر کا راستہ اس کے حق میں آسان ہوتا ہے اور بندہ شاکرین کی فہرست میں شامل ہوتا ہے۔ اللہ شاکر ہیں، اللہ الشکور ہیں، اللہ بندوں کے اعمال کی قدر کرتے ہیں، بندوں کے اعمال کا بدلہ دیتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ کو یہ ادا بہت پسند آتی ہے کہ بندہ شکر کے راستے کو اختیار کرے اور اللہ سے یہ مانگے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے کہا کہ جب بندہ اللہ سے شکر کا مطالبہ کرتا ہے تو شاکرین کی فہرست میں اللہ اسے شامل فرماتے ہیں، اور جب بندہ مستغنی ہو جائے، بے نیاز ہو جائے اور شکر کے حوالے سے لاپرواہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ صفت شکر کو اس کی زندگی سے چھین لیتے ہیں۔ اگر صفت شکر چھن جائے تو نعمت چھن گئی، اور نعمت چھن جائے تو توفیق چھن گئی، اور اللہ کے موفق بندوں میں مجھے اور آپ کو شامل ہونا ہے۔ دوستو جب ہم شکر گزاری کی بات کرتے ہیں تو شکر گزاری کس چیز کا نام ہے؟ شکر گزاری کہتے ہیں اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا۔ اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کا نام شکر گزاری ہے۔ اللہ کی بندگی کما حقہ بجا لانے کا نام شکر گزاری ہے۔ اسلام کے عظیم احسانات کو پہچاننے کا نام شکر گزاری ہے۔ اسلام کے عظیم احسانات کو پہچان کر ان احسانات کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کا نام شکر گزاری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں مجھے اور آپ کو میسر ہوئی ہیں، خواہ وہ دنیاوی نعمتیں ہوں یا اخروی نعمتیں، ان نعمتوں کو پہچاننا، ان نعمتوں کا اقرار کرنا، ان نعمتوں کو منعم حقیقی کی طرف منسوب کرنا، یہ دراصل شکر گزاری ہے۔ دوستو جو بندہ نعمتوں کو پہچانتا ہے وہ نعمتوں کا قدرداں ہوتا ہے، جو نعمتوں کا قدرداں ہوتا ہے وہ شکر گزار ہوتا ہے، جو شکر گزار ہوتا ہے یہ فرما برداری کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ دوستو تو لہٰذا مجھے اور آپ کو چاہیے اللہ کے ساتھ بھی ہم شکر گزار رہیں، بندوں کے ساتھ بھی ہم شکر گزار رہیں۔ بندوں کے بھی ہم پہ بہت احسانات ہوتے ہیں، کبھی مصیبت میں کوئی کام آتے ہیں، کبھی کوئی ہماری رہنمائی کرتے ہیں، کبھی کوئی ہمیں راہ شکر پہ لگاتے ہیں، کبھی کوئی ہمیں مصیبت پہ کام آتے ہیں، مالی تعاون کرتے ہیں، جسمانی تعاون پیش کرتے ہیں اور اپنی بہترین رائے سے ہمیں نوازتے ہیں۔ ایسے بندوں کے سامنے بھی ہمیں شکر گزاری کے حوالے سے اپنا ایک بہترین کردار پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے ماں باپ کے حق میں شکر گزار بننے کی کوشش کیجئے گا، اپنے اساتذہ کے حق میں شکر گزار رہیے گا، اپنے محسنین کے حق میں شکر گزار بنے رہیے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو خصوصاً بندے مومن کو دوستو اس دنیا میں ایسی نعمتیں عطا کی ہیں، ہر نعمت کے حوالے سے سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا ہے اور یہ محاسبہ کرنا ہے، کیا ہم ان نعمتوں کا حق ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم ان نعمتوں کے سلسلے میں اللہ کے حضور شکر گزار بندوں کی فہرست میں ہم شامل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں؟ اس کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے۔ دوستو اللہ نے ہمیں علم سے اگر مالا مال کیا ہے تو اس علم کی شکر گزاری یہ ہے کہ خود اس پہ عمل پیرا ہوں اور اس علم کی خوشبو سے پوری سوسائٹی کو معطر کرنے کی کوشش کریں۔ جو علم کے پیاسے ہیں ان تک پہنچیں اور انہیں علم سے مالا مال کریں۔ اللہ نے آپ کو توحید سے مالا مال کیا تو ان بندوں تک پہنچیے جن کی زندگی کفر و شرک، بدعات و خرافات کی تاریکیوں میں بسر ہو رہی ہے، آپ ان کی زندگی میں توحید کی شمع روشن کیجئے، تو یہ دراصل توحید کی شکر گزاری ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اولاد سے مالا مال کیا ہے، اولاد کے حوالے سے شکر گزاری یہ ہے اپنی اولاد کو پہچان
جانیے, ان کے جذبات کی قدر کیجئے اور ان کی دنیاوی اور اخروی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کیجئے, تعلیم سے آراستہ کیجئے اور تربیت پر بھی توجہ دیجئے, با اخلاق با کردار ایک مثالی بچہ بنانے کی آپ کوشش کیجئے. تو گویا کہ بچوں کے حوالے سے آپ نے شکر گزاری کی. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو صحت سے مالا مال جو ہے کیا ہے, اللہ نے آپ کو صحت دی ہے, طاقت دی ہے, تو اس صحت کی شکر گزاری یہ ہے اللہ کا حق ادا کیجئے, بندوں کے حقوق ادا کیجئے اور اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کما حقہ بجا لائیے. دوستو یاد رکھیں, جب صحت ہوتی ہے تو اس پہلو سے ہم بڑے کمزور نظر آتے ہیں, اس پہلو سے ہم بڑے کمزور نظر آتے ہیں. صحت ہے, طاقت ہے, جوانی ہے, ہمت ہے, جوش ہے, ہم اکثر غلط کاموں میں انہیں صرف کر دیتے ہیں. جب صحت رخصت ہو گئی, جوانی رخصت ہو گئی, تندرستی ختم ہو گئی, توانائی مٹ گئی, اور اس کے بعد ہمیں بندگی یاد آتی ہے, مساجد ہمیں یاد آتے ہیں. صحت کا جو ہے استعمال کیجئے اللہ کی بندگی میں, یہ صحت کی شکر گزاری ہے دوستو. اور طاقت کا صحیح استعمال کیجئے اور اپنی طاقت کو اللہ کی بندگی کی راہ میں موڑنے کی کوشش کیجئے اور اللہ کے بندوں کے کام آئیے. جہاں بھی جائیں آپ اپنی طاقت سے, اپنی صلاحیت سے لوگوں کو مالا مال کرنے کی کوشش کیجئے گا. یہ طاقت کی شکر گزاری ہے دوستو. آج ہم دیکھتے ہیں طاقت اور صحت جب یہ ملتی ہے ہم عموماً لاپرواہ ہوتے ہیں. یا تو طاقت کا بیجا استعمال ہوتا ہے یا صحت کو خراب کرنے والی راہیں ہم تلاش کرتے ہیں. صحت کی حفاظت کیجئے, طاقت کی حفاظت کیجئے, اپنی طاقت اور صحت کو خیر کی طرف موڑیے گا. اللہ کی قسم آپ نے طاقت کا صحیح استعمال کیا, صحت کی آپ نے قدردانی کی, تو گویا کہ اس کے ذریعے سے آپ نے جو ہے شکر گزاری کے راستے کو آپ نے اختیار کیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت سے مالا مال کیا ہے, عقل و دانش سے اللہ نے آپ کو نوازا ہے. آپ کے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے, یہ بہت بڑی نعمت ہے دوستو. آپ شکر گزار بنے رہنے کی کوشش کیجئے گا. کبھی ہسپتال کا رخ کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے نا, یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے. بہت سارے اللہ کے بندے ہیں جو سمجھ نہیں سکتے ہیں, عمر کے ایسے مرحلے میں ہیں, 30 سال پار کر لیا, 40 سال پار کر لیا, لیکن ابھی بچپن کے مرحلے سے گزرتے ہیں. اللہ نے انہیں وہ سمجھ عطا نہ کی, اللہ نے وہ سوچنے کی صلاحیت عطا نہ کی. اگر آپ کے پاس ہے دوستو صحیح کاموں میں اسے استعمال کیجئے گا, اللہ کو راضی کرنے والے امور میں اسے استعمال کیجئے گا. اور اسی کے حوالے سے ایک بات یہ ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی صلاحیت اور سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے اگر آپ اس کا صحیح استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آج تمل ناڈو میں الیکشن کا دن ہے, تو اپنی سمجھداری کا صحیح استعمال کیجئے گا. ایسے نمائندے کا انتخاب کیجئے گا جو انسانیت کے حق میں بہتر ہو, جو امن پسند ہو, جو جہاں بھی رہے لوگوں کے حق میں فائدہ مند ہو. ایسے نمائندے کا آپ انتخاب کیجئے کہ ووٹ دینا یہ ہر ہندوستان میں بسنے والے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہر ایک کا یہ بنیادی حق ہے. خصوصاً مسلمانوں کو اس پر توجہ دینی چاہیے اور اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرنا چاہیے, اور اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرتے ہوئے ایسے نمائندے کو منتخب کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے جو انسانیت کے حق میں فائدہ مند ہو, جو امن پسند ہو, جو اس سوسائٹی سے فتنہ اور فساد کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. ایسے نمائندے کو ہمیں انتخاب کرنا چاہیے. تو اگر آپ نے ایسا کردار ادا کیا تو اپنی سوچ کی شکر گزاری آپ نے بجا لائی دوستو. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو سجدہ کرنے کی نعمت سے اگر مالا مال کیا ہے تو اس کی شکر گزاری ادا کیجئے دوستو. اللہ کے بہت سارے بندے ایسے ہیں جو تڑپتے ہیں, جو اللہ کے آگے سر جھکانے کے لیے ترستے ہیں, لیکن صحت ساتھ نہیں دیتی, جسم ساتھ نہیں دیتا. اللہ نے آپ کو اس نعمت سے مالا مال کیا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس پر توجہ دیجئے گا اور شکر گزار بنے رہیے گا دوستو, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نمازیں قائم کیجئے گا. وہ بندہ
شاکر ہو نہیں سکتا، وہ بندہ شاکر شکر گزار ہو نہیں سکتا جس کا نمازوں پہ کوئی جو ہے یعنی سلسلہ اور جس کی نمازوں پہ کوئی دلچسپی نہ ہو۔ یاد رکھیں اللہ کی قسم وہ بندہ شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ شکر گزاری کی سب سے بہترین شکل اور دلیل یہی ہے کہ ہم اللہ کے لیے نمازوں کی محافظت کرنے والے بن جائیں اور نمازوں کی ہم قدر کرنے والے بن جائیں۔ دوستو آج جیسا کہ ہم نے کہا صحت ہے، آج موقع ہے، اس موقع کو غنیمت جانیے گا اور شاکرین کی فہرست میں شامل ہو جائیے گا، شاکرین کی فہرست میں شامل ہو جائیے گا۔ کل آپ شکر کی راہ کو اختیار کرنا بھی چاہیں، شاید حالات ساتھ نہ دیں یا زندگی خود ساتھ نہ دے، آج موقع ہے دوستو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم شکر گزار بننے کی کوشش کریں۔ اور رمضان میں ہم نے دیکھا شکر گزاری کا ایک غیر معمولی ماحول ہمیں نظر آیا، جہاں بھی ہم جاتے ہیں ایک روحانی سما، ایک روحانی ماحول، ایک روحانی منظر نظر آتا ہے۔ ہر ایک مسلمان کے دل میں جو اللہ کا خوف ہوتا ہے اس کا مظہر اللہ کی بندگی سے لوگ بچا لاتے ہیں۔ ہر طرف ایک روحانی ماحول ہمیں نظر آتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہم سے رخصت ہوا تو شکر گزاری کو ختم مت کیجئے گا، شکر گزاری کو ختم مت کیجئے گا۔ اصل معاملہ یہ ہے دوستو، ہم نعمتوں کو صحیح معنی میں پہچانتے نہیں، ہم نعمتوں کو صحیح معنی میں پہچانتے نہیں۔ رمضان میں جو نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی نا، اللہ تبارک و تعالی نے جو راہ راستے ہمیں مالا مال کیا، دلوں کو جو اللہ نے بدلا، اس کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے دوستو۔ عموماً ہوتا یہی ہے کہ دلوں کی اصلاح کو ہم رمضان کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں، اور جیسے ہی رمضان رخصت ہوتا ہے تو یہ اصلاح بھی ہم سے رخصت ہو جاتی ہے اور دلوں کی یہ نرمی بھی ہم سے رخصت ہو جاتی ہے۔ شکر گزاری کا جو ماحول ہم نے رمضان سے جو پایا ہے اس ماحول کو بھی ہم ختم کر دیتے ہیں دوستو۔ اسی لیے ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس رمضان آپ کو کیا کیا نعمتیں عطا کی، کیا کیا نعمتیں اللہ نے آپ کو عطا کی، ان نعمتوں کو پہچانیے گا، ان نعمتوں پر شکر بجا لائیے گا اور اللہ سے یہ مانگیے گا، اللہ سے یہ مانگیے گا، اے اللہ فلاں نعمت سے تو نے مجھے مالا مال کیا، اب رمضان ختم ہوئے چند دن نہیں گزرے، وہ نعمت میری زندگی میں نظر نہیں آ رہی ہے، وہ شکر گزاری میری زندگی میں نظر نہیں آ رہی ہے، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں وہ نعمت میری زندگی میں تو دوبارہ لوٹا دے، وہ شکر گزاری میری زندگی میں دوبارہ لوٹا دے۔ سچے دل سے اللہ سے مانگیے گا دوستو، اللہ کی قسم ہمارے دلوں کا حال جو رمضان میں تھا رمضان کے بعد بھی وہی ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب تعریف کیا کیجئے گا، اللہ کی خوب تعریف کیا کیجئے گا۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں خصوصاً رمضان میں ان نعمتوں سے ہمیں مالا مال کیا، نعمت بندگی، نعمت ہدایت، نمازوں کی پابندی جو ایک بہت بڑی نعمت ہے، ان نعمتوں سے اللہ نے ہمیں مالا مال کیا۔ اگر اللہ کی توفیق نہ ہوتی، اگر اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو ان نعمتوں سے ہم مالا مال نہ ہوتے۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے اسی اللہ سے ہم مانگے، اے اللہ میرے دل کو تو دوبارہ پھیر دے، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، یہ شکر گزاری پر مشتمل بہترین دعا ہے۔ اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو تیری اطاعت و بندگی پر پھیر دے۔ یہ دعا ہمیں کرنی چاہیے دوستو، اس دعا کے ذریعے میرے دل کا حال بھی بدلے گا اور ہر مسلمان کے دل کا حال بھی بدلے گا۔ اور شکر گزار بنے رہیں، اور شکر گزار بنے رہنے کے لیے اپنے جو اعضاء ہیں، جو پارٹس آف دی باڈی ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا کیا ہے ان کا بھی ہمیں صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ آنکھوں کی شکر گزاری ادا کیجئے کہ آنکھوں سے خیانت مت کیجئے، آنکھوں کا صحیح استعمال کیجئے، یہ آنکھوں کی شکر گزاری ہے۔ کانوں کا صحیح استعمال کیجئے، یہ کانوں کی شکر گزاری ہے۔ اور دل کو صحیح راہ پر ہمیشہ موڑنے کی کوشش کیجئے گا، یہ دل کی شکر گزاری
گزاری ہے۔ اسلاف میں سے کسی نے پوچھا کہ شکر گزاری کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے بہترین جواب دیا کہ شکر گزاری کہتے ہیں کہ شکر العینین البکاء من خشیت اللہ، و شکر القلب الحیاء، و شکر اللسان الثناء، و شکر الاذنین الاصغاء، کہ کہتے ہیں شکر گزار آنکھوں کی شکر گزاری یہ ہے کہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا خوف اختیار کرتے ہوئے آنسو بہائیں، یہ آنکھوں کی شکر گزاری ہے۔ اور زبان کی شکر گزاری یہ ہے اللہ کی ہمیشہ تعریف کرتے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ اور اسی طرح دل کی شکر گزاری یہ ہے کہ شرم و حیا کے پیکر بنے رہیں، شرم و حیا کے پیکر بنے رہیں۔ اور کانوں کی شکر گزاری یہ ہے جب دین کے حوالے سے کوئی بات کہی جاتی ہے تو اپنے کان کو اس اچھی اور بہترین بات کی طرف کر دیجئے گا، اور اللہ کا کیا پیغام ہے اور اللہ کی کیا تعلیم ہے اسے سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شاکر بنائے، شکر گزار جو ہے بندوں کی فہرست میں اللہ ہم سب کو شامل فرمائے۔ رمضان میں اے پروردگار جس شکر گزاری سے تو نے ہمیں مالا مال فرمایا، رمضان کے بعد بھی اسی شکر گزاری پر قائم رہنے کی اے اللہ تو ہم سب کو توفیق عطا فرما، شکر گزاری پر استقامت نصیب فرما، شکر گزاری کی توفیق عطا فرما، شکر گزار بندوں کی فہرست میں اے اللہ تو ہم سب کو شامل فرما، ہماری عبادات کو قبول فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہماری تراویح کو قبول فرما، ہمارے صدقہ اور خیرات کو قبول فرما۔ اے اللہ اس پوری دنیا میں جہاں کہیں امت مسلمہ خصوصاً پریشان حال ہے، اے اللہ تو ان کا حامی اور ناصر بن جا، دشمنان اسلام کی سازشوں کو اے اللہ مٹی میں ملا دے۔ اے اللہ ہندوستان کے بدلتے ہوئے حالات میں مسلمانوں کا تو حامی اور ناصر بن جا، مسلمانوں کی اے اللہ تو حفاظت فرما، مساجد اور مدارس کی اے اللہ تو حفاظت فرما۔ اے اللہ اس الیکشن کو مسلمانوں کے حق میں بہترین جو ہے ایک ذریعہ ثابت فرما۔ اے اللہ ایسے نمائندہ کا تو انتخاب فرما جو پوری انسانیت کے حق میں بہتر ہو، خصوصاً مسلمانوں کے حق میں، شعائر دین کے حق میں اے اللہ وہ انسان بہتر ہو، ایسے انسان کا تو انتخاب فرما۔ ہر قسم کی مصیبت و آفت سے ہم سب کی حفاظت فرما، امن والی، سکون والی، چین والی زندگی ہم سب کو نصیب فرما، صحت و عافیت والی زندگی نصیب فرما، برکتوں والی زندگی اے اللہ تو ہم سب کو نصیب فرما۔ شکر گزاری پر اے اللہ قائم رکھ، اسی شکر گزاری پر اے اللہ ہمیں موت نصیب فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم احفظ الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى عباد الله رحمني ورحمكم الله فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون